بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میں نے موضوع اسپیشلی زراعت کے اوپر میں نے بات چیت کرنی ہے۔ آج میں نے جو اپنی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ بڑی اچھی جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت پنجاب نے پاکستان آرمی کے ساتھ ایک جائنٹ وینچر کا منصوبہ کیا ہوا ہے، اور جو پنجاب کے تین اضلاع جو ہیں خوشاب، بھکر اور ساہیوال، اس میں کچھ زمین جو کہ آلریڈی غیر آباد ہے یا انڈر کلٹیویٹڈ ہے، تو وہ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے اور وہاں کے جو لوکل حضرات ہیں ان کے ساتھ ہی مل کے ماڈرن طریقے سے ان کی فارمنگ کی جائے گی، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی ایک خوش آئند خبر ہے، کیونکہ زراعت ہمارے لیے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اس سے پہلے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور زراعت کے سیکٹر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گندم بھی باہر سے منگوانی پڑتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا کسان ہے وہ بھی خوشحال نہیں تھا، کیونکہ یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ 70% سے زیادہ آبادی ہماری جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر یہ ہمارا زراعت کا شعبہ محفوظ ہوا تو پاکستان محفوظ ہے، کسان خوشحال ہوگا تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ پوری اکانومی کے اندر وہ ٹریول کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست زمین اور چاروں موسم سے نوازا ہوا ہے۔ یہاں ہماری زمین سونا اگلتی ہوئی زمین ہے، جس میں گندم، کپاس، کماد، ہر قسم کی سبزیاں، اس کے علاوہ لائف سٹاک فارم، ڈیری فارم اور تمام قسم کے باغات، جس میں کنو، امرود اور اس کے علاوہ مالٹا، ہر طرح کے جو پھل وغیرہ ہیں، آم اور تمام قسم کی سبزیاں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ہماری زمینیں اس قابل ہیں کہ اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے ان تمام سبزیوں کی اور فصلوں کی کاشت کی جائے تو بے شمار ہم زر مبادلہ اس میں سے کما سکتے ہیں۔ نہ صرف زر مبادلہ کما سکتے ہیں بلکہ ملک جو ہے وہ زرعی اجناس میں اور خصوصی طور پہ فوڈ سیکیورٹی میں خود مختار ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو باقی ممالک ہیں جن لوگوں نے ترقی کی ہوئی ہے، مثلا چائنا، نیدرلینڈ، برازیل، اسرائیل اور انڈیا، وہاں پہ بھی جو آرمیز ہیں انہوں نے ان ممالک کی زراعت کو بہتر کرنے میں اور ان کے جو لائف سٹاک سیکٹر ہے اس کو بہتر کرنے میں کافی مدد کی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ سے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اگر ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ ہوگی تو اسی کی وجہ سے آگے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بھی گروتھ ہوگی۔ تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ایک بیک بون ہے۔ ابھی جو باقی آرمیز ہیں، چائنا کی آرمی، کورین آرمی، اسرائیل کی آرمی، اور انہوں نے اپنے جو ممالک کی زراعت اور لائف سٹاک کو بڑے اچھے انداز میں وہاں پہ بہتر پروڈکٹیوٹی دے کے اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ پاکستان آرمی بھی جو ہے وہ اسپیشلی بلوچستان کے اندر میرانی ڈیم کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ میں کافی اچھا کام سر انجام دے رہی ہے، اور اس سے عوام کو وہاں پہ کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آرمی کا چونکہ ایک منظم ادارہ ہوتا ہے، ایک ڈسپلن کے تحت کام ہوتا ہے، پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، کوئی کرپشن نہیں ہوتی، اور وہ بہتر طریقے سے وہ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں۔ تو جب آرمی کی انڈکشن خصوصی طور پہ اس طرح کے کاموں میں ہوگی جو کہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک اچھا اور خوش آئند فیصلہ ہے یہ۔ ہمارے جو خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کسان اتحاد، انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں لاہور میں ایک میں اپنی کوئی پریس سٹیٹمنٹس وغیرہ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جو 31 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں، اس میں سے تقریباً 24 بلین ڈالر جو ہیں یہ ایگریکلچر یا ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس، گڈز اینڈ سروسز، ان سے یہ ہمیں ایکسپورٹس آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، چونکہ ہمارا 70% آبادی تقریباً زراعت کے ساتھ منسلک ہے، جس میں ہماری بنیادی زراعت کے علاوہ لائف سٹاک
سیکٹر جو ہے، ڈیری کا سیکٹر، پاؤلٹری کا سیکٹر، اس کے علاوہ ہمارے جو آرچرڈس ہیں، باغات ہیں، سبزی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی انشور کر لیں، صحیح پروڈکٹیوٹی ہو، کسان ہمارا خوشحال ہو، تو اس سلسلے میں ہمارے یہ مزید جو ہے نا، یہی چیزیں ہم باہر اس کو ایکسپورٹ کر کے مزید فارن ایکسچینج ہم بہتر طریقے سے ارن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹامک ایکسپلوژن نے ہمیں دفاعی تحفظ مہیا کیا، جبکہ جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں انہوں نے پاکستان کو معاشی تحفظ فراہم کیا۔ اور خصوصی طور پہ جب کووڈ میں جو پچھلے 2 سال میں باقی تمام ممالک کی اکانومیز نے بڑی بری طرح سے سفر کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ یہ زراعت کا شعبہ ایسا شعبہ تھا کہ جو کہ بڑا زبردست اس نے پاکستان کی اکانومی کو اوورآل تحفظ مہیا کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اررسپیکٹو آف اینی پارٹی، کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی سگنیفیکنٹ ایفرٹ جو ہے زراعت کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اس طریقے سے کوئی اچھے اقدام ابھی تک نہیں اٹھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کرنا، جبکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ایگریکلچر کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے، خصوصی طور پہ جو کھاد ہیں اس کی قیمتوں کے اندر، الیکٹریسٹی کے اندر، ڈیزل کے اندر، اور ایون جو سپورٹ پرائسز ہیں جو فوڈ آئٹمس میں، اس میں بھی انہوں نے کسانوں کو بہتر طریقے سے سبسیڈائز کیا ہوا ہے تاکہ کسان خوشحال رہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہماری بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، کھاد جو ہے وہ مل ہی نہیں رہی، اور کھاد کے اندر بڑی مس مینجمنٹ میں کرپشن ہے اور بیڈ گورننس ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے جو فارمرز ہیں، یہ انہیں لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ابھی گندم کی فصل تقریباً مڈ میں ہے، اور اس وقت جو ہیں بدقسمتی سے ہمارے جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ منسٹری آف پیٹرولیم کو فوری طور پہ ان کے لیے گیس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو ایک افورڈیبل پرائس کے اوپر یہ کھاد وغیرہ، پہلی یوریا جو ہے وہ مہیا کی جا سکے، اور تاکہ وہ ان کی فصلیں بہتر ہو سکیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے ایگریکلچر ریسرچ سیکٹر ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ آلموسٹ زیرو ہے، اور کاٹن یا باقی کراپس کے اندر بھی جو کوئی واضح طور پہ کوئی بہتری نہیں آئی ہے ریسرچ کے اندر، جس کی بڑی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنی پینشن اور تنخواہ کے سلسلے میں پچھلے کچھ 9 مہینے سے خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کو اور جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ایگریکلچر اکانومی کی بیک بون ہے، اور اس سے جو ریلیٹڈ جو سائنٹسٹ ہیں کم از کم ان کو اچھی طریقے سے ان کو ریوارڈ بھی دینا چاہیے، اور ان کو مسائل کو پریارٹی کے اوپر حل کرنا چاہیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے ریسرچ کر سکیں، پاکستان کے لیے اچھے سیڈز وہ پاکستان کو مہیا کر سکیں، اور باقی بھی جو ہے نا بہتر ان کو مراعات دی جائیں، تاکہ وہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کام کریں، اور ہماری اوورآل پروڈکٹیوٹی بڑھے، اور اس میں ہماری فوڈ سیکیورٹی قائم ہو سکے، اور ملک اس میں خود مختار ہو سکے۔ پھر اسی طریقے سے ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی جو انفلیشن کی وجہ سے جو الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھائی ہیں، اس نے جو کاسٹ آف فارمنگ آپریشنز ہے اس کو بڑی بری طریقے سے متاثر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو رہی سی کثر تھی کسان اس سے بھی وہ بڑا بدحال ہو گیا ہے۔ پھر جو یوریا کی شارٹیج ایٹ دی ٹائم آف ہائی کنزمپشن، یہ انتہائی بیڈ گورننس کی مثال ہے۔ پچھلے سال بھی اسی طریقے سے ہوا تھا، اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ عموماً جو بڑے لوگ ہیں، جو کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، چیزوں کو وہ چھپا دیتے ہیں، اور وہ پھر اپنی من مانی قیمت کے اوپر وہ فارمرز کو تنگ کر کے اور بڑا آہستہ آہستہ چیزیں کر کے تو مارکیٹ میں وہ نکالتے ہیں،
تو اس میں گورنمنٹ کا یہ رول بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ صحیح چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کون کون سی چیز کدھر ہے اور کس کس جگہ پہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تاکہ اس کا وہ کلا کما کیا جا سکے۔ مزید یہ بھی ایک چیز قابل ذکر ہے کہ اس وقت پاکستان کا تقریباً 12 بلین ڈالرز کا جو اماؤنٹ ہے یہ مختلف زرعی اجناس کی امپورٹ میں صرف ہو رہا ہے، جس میں کاٹن ریلیٹڈ آئٹم جو ہیں اس کا 4 بلین ڈالر اس پہ خرچ ہو رہا ہے، گندم کی درآمد پہ 3 بلین ڈالرز، ایڈیبل آئلز کی درآمد پہ 4.5 بلین ڈالرز، اور جو پلسز دالیں ہیں اس پہ 0.5 بلین ڈالرز، یہ ہماری آلریڈی یہاں پہ یہ اخراجات ہو رہے ہیں چیزوں کو امپورٹ کرتے ہوئے۔ حالانکہ یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر ہماری زراعت میں پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہو، کسان خوشحال ہو اور اچھے طریقے سے ہمارا اگر یہ سسٹم زراعت کا مضبوط اور مستحکم ہو تو نہ صرف یہ کہ ہم اس میں خود مختار ہو سکتے ہیں بلکہ ہم یہی چیزیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اندر اور باقی دنیا کے ممالک کے اندر اپنی مختلف پروڈکٹس وغیرہ بیچ کے کافی سارا فورن ایکسچینج بھی ہم کما سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے اس میں یہ اگر یہ صحیح طریقے سے اگر یہ ایگریکلچر کے اوپر اس کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے، پوری طریقے سے اگر اس کو توجہ دی جائے تو یہاں سے فارن ایکسچینج ارن کرنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس بے شمار لینڈ ہے جو کہ ابھی تک انکلٹیویٹڈ پڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس لینڈ کو اچھے طریقے سے پلاننگ کے تحت لانگ ٹرم پلاننگ کریں، وہ اگر اس کو ہم آباد کریں تو آبادی بڑھنے کے باوجود ہم اس میں خود مختار بھی ہو سکتے ہیں اور باہر کے ممالک کو ہم وہ اپنے ایگریکلچرل پروڈکٹس وغیرہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں جو اپنی جو انویسٹمنٹ ہے ریسرچ کے اوپر، خصوصی طور پہ اچھا کوالٹی کا جو سیڈ ہے یا باقی جتنے بھی ایگریکلچرل ریلیٹڈ جو ہمارے فیلڈز ہیں اس میں ریسرچ کو مزید بہتر بنا کے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی چاہیے۔ پھر یہ فرٹیلائزرز کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ایک اسٹیگننٹ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کی بھی جو بھی ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ غیر متوازن یوز آف فرٹیلائزرز، کہ کبھی ڈی اے پی نہیں ملتی تو کبھی جو ہے نا وہ یوریا نہیں ملتی، کبھی ان کے پلانٹس کے لیے گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کسانوں کو ٹیل کے اوپر پانی نہیں مل رہا، کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی بجلی ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی جو ہے نا وہ ملز جو ہے نا کسانوں کو صحیح ٹائم کے اوپر پیمنٹ نہیں کرتی۔ تو ہر سلسلے میں جو اوورال جو سفر کرتا ہے وہ بیچارہ کسان ہے جو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس جو مڈل مین یا ٹھیکیدار کمیونٹی ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی نان کنڈیوسو پالیسیز ہیں، اور اس کی بھی ایک بہت بڑی یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں فوڈ آئٹمس اور فائبر کموڈیٹیز باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز قابل ذکر ہے کہ اس وقت تقریباً ہماری 18 ملین ایکڑ لینڈ جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ پڑی ہوئی ہے۔ اگر اس زمین کو ایک اچھی لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت اگر اس کو ہم آباد کریں تو اس میں مزید 34 بلین ڈالرز پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی جو خوشائن بات یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی نے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک جائنٹ وینچر کیا ہے ریسنٹلی، اور یہ کہ آگے یہ فیزز میں ہوگا، اس میں ہمارے جو 3 ڈسٹرکس ہیں خوشاب، بھکر اینڈ ڈسٹرکٹ ساہیوال، اس کے اندر جو زمین جو انڈر کلٹیویٹڈ ہے یا بالکل بحرن ہے، اس کا پاکستان آرمی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے جوائنٹ وینچر کے طور پہ، جس میں کہ پاکستان آرمی اس کی بینیفیشری نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے صرف اپنی سروسز دینی ہے، جبکہ پاکستان اس میں خود مختار ہو جائے گا اور فوڈ سیکیورٹی بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اس میں جو ڈسٹرکٹ خوشاب ہے اس میں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف تحصیلوں کے اندر 981 ایکڑز لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے، ویئر ایز 837 ایکڑز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی لینڈ ہے۔ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ بھکر کے اندر 10,273 ایکڑ کا ایک پیس
اور 9424 ایکڑز کا دوسرا ایک اور پیس یہ دونوں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹس کے ہیں، جبکہ 27 ایکڑز جو ہیں یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں ڈسٹرکٹ بھکر کے اندر، اور جو ڈسٹرکٹ سائی والا ہے اس میں 725 ایکڑ یہ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں۔ تو یہ ان تینوں ڈسٹرکٹس کے اندر فیز وائز یہ زمین آرمی کو الاٹ کی جائے گی کلٹیویشن کے لیے، اور اس میں جو خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو لوکلز ہوں گے وہ بھی اس میں انکارپوریٹ کی جائیں گی تاکہ ماڈرن اور میکنائز فارمنگ کو انشور کیا جا سکے اور اس میں وہ لوکل لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ ابھی جو اس وقت جو ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ 72.7 ملین ایکڑز جو زمین ہے یہ سیوٹیبل ہے ایگریکلچر کے لیے، اور اس میں سے 52.4 ملین ایکڑ لینڈ جو ہے وہ کلٹیویٹڈ ایریا ہے، اریگیٹڈ اینڈ بارانی، اور اس میں سے 20.3 ملین ایکڑ لینڈ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اریگیٹڈ نہیں ہے۔ اور یہ جو 20.3 ملین ایکڑ آف لینڈ ہے اس میں سے سندھ کے پاس 3.5 ملین ایکڑز، پنجاب کے پاس 3.9 ملین ایکڑز، کے پی کے میں 3.1 ملین ایکڑز، اور بلوچستان میں 9.8 ملین ایکڑز لینڈ پڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری زمین اس کو بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ، بہتر میکنائزیشن کے ساتھ، اور لوکل لوگوں کو انکارپوریٹ کر کے، اور گورنمنٹ ایک پوری طریقے سے اگر اس کو توجہ کے ساتھ یہ کام یہ ان زمینوں کو آباد کرے تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گرین ریولوشن آ سکتا ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ابھی اگر گورنمنٹ صحیح طریقے سے اس سیکٹر کے اوپر توجہ دے، اور خصوصی طور پہ جو پاکستان آرمی اور گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ایک جائنٹ وینچر ہو رہا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کو انہانس کرنے کے لیے، جو کہ جس میں لوکلز بھی انکارپوریٹ ہوں گے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اگر ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو جو ہمارا 70% جو لوگ دیہاتوں میں ہیں وہ جب خوشحال ہوں گے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تمام اکانومی کے اندر نظر آئے گا، ہماری انڈسٹریز بھی بہتر ہوں گی، ہماری اوورآل اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو امید پہ دنیا قائم ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔